अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ एक बड़े ही आप कह लें संजीदा मौजू के ऊपर, ठीक है जी। क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से जो है इस मौजू के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना लूँ क्योंकि इसकी जो है बड़ी सख्त ज़रूरत भी थी, ठीक है जी। तो मैं बेसिकली कुछ दिनों पहले जो है कोरोना से पहले की बात है, मैं एक सेशन ले रहा था, तो वहाँ पे जो है ना मुझसे एक सवाल हुआ था कि सर काइंडली हमें ये बताएं कि आजकल जो है ये तलाक़ों का रेट इतना बढ़ क्यों गया है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। मतलब हर दूसरे घर में जो है तलाक़ हो रही है, हर दूसरे घर में जो रिश्ते टूट रहे हैं, हर घर में जो है मतलब अनबन हो रही है आपस में, ये क्यों हो रही है, ठीक है। तो पहले तो मतलब उनका जो है सवाल बड़ा वैलिड था, ठीक है। और मैंने जो है उस सवाल के ऊपर ज़रा गौर व फिक्र भी मैंने किया। मैंने उनसे कहा कि जो आपका जो क्वेश्चन है, तो हम लोग जो है इस सेशन के एंड के ऊपर जो है ना हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहली तो बात मैं ये बताना चलूँ कि बात उनकी बड़ी वैलिड थी, क्योंकि आजकल अगर आप देखें अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में आप देखें, तो इस तरह के जो है ना बहुत सारे वाक़यात सुनने को मिल रहे होते हैं कि जी तलाक़ें हो रही हैं, खुला ले रहे हैं लोग, और ये क्यों ले रहे हैं और इसकी वजह बेसिकली बन क्या रही है, ठीक है। तो मैं बड़े दिनों से इस चीज़ के ऊपर सोच रहा था। उनको तो मैंने वहाँ पे सेशन में आंसर दे दिया था, लेकिन मुझे लगा कि यार ये जो बात है ना ये मुझे आप लोगों तक भी पहुँचानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इल्म जो है ना वो अगर इंसान अपने पास रखे तो कोई फ़ायदा नहीं, तो इल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने मतलब अपना जो है ना एक, जहाँ तक मेरा अपना एक स्टडी थी, अपना एक एक्सपीरियंस था, और अपने कुछ आप कह लें कि ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए मैंने जो कुछ चीज़ें अख़ज़ की, तो वो मैं आप लोगों से जो है ना मैं कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो जो है ना हम लोग बात कर लेते हैं शादी के ऊपर ही, हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि चूँकि जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था तो वो खातून भी थी, वो ख़ुद भी मैरिड थी, और वो भी इस तरह से कुछ मसलों से दो चार थी। तो मैंने कहा चलें हम लोग जो है शादी के ऊपर ही जो है ना इस मौजू को हम लोग शुरू कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ के अलमिया कुछ इस तरीके का है कि अगर शादी हो रही है, शादी लड़का लड़की की हो रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो हो रही होती हैं वो लड़का लड़की की मर्ज़ी के उलट जा रहे होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पसंद के ख़िलाफ़, ये कुछ और चीज़ों के। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब शादी हो रही होती है तो लड़के को कुछ यूँ कहा जा रहा होता है कि यार आपने जो है लड़की को पहले ही दिन से जो है दबा के रखना है, पहले दिन से उसके ऊपर हुक्म चलाना है, पहले दिन से ज़रा उसको अपने घर के तौर तरीके सिखा देने हैं, पहले दिन से ज़रा उसको जो है आपने मतलब ज़रा जकड़ के रखना है आपने उसे, ठीक है। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जिस शख्स की बीवी उससे डरती हो, या जो शख्स अपनी बीवी के ऊपर जुल्म करता हो, या जो अपनी बीवी को डरा के रखता हो, वो शख्स जो है वो कमीना इंसान है, ठीक है। अब ये कौन सी हस्ती कह रही है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो इस चीज़ की रोशनी के अंदर मैंने जो है ना इन सब चीज़ों को जो है, ये जो हालात व वाक़यात हो रहे हैं, इनको मैंने जो है स्टडी किया ज़रा, और मैंने सोचा कि मैं इनको ज़रा आप लोगों के सामने लेकर आऊँ, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे शादी हुई, वहाँ पे हम लड़की को घर लेकर आए, और लड़के से क्या कहा जा रहा होता है कि जी आपने लड़की को दबा के रखना है, लड़के को जो है अपनी माँ के बारे में बता देना, अपने बाप के बारे में बता देना, और उसको जो है अपने हालात व वाक़यात के बारे में बता देना कि आप लोगों के तौर तरीके क्या हैं। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, एक सवाल मेरा जो मैं आप लोगों से भी करना चाहूँगा कि क्या जो लड़की आप लोगों के घर आ रही है, क्या उसे उसके माँ बाप ने इज़्ज़त करना नहीं सिखाया होगा? क्या उसे उसके माँ बाप ने बड़ों का एहतराम करना नहीं सिखाया होगा, छोटों से प्यार करना नहीं सिखाया होगा? क्या उनके जो माँ बाप हैं उन्होंने ये नहीं सिखाया होगा कि आपने अगले घर जाके क्या करना है, रिश्ते किस तरह से निभाने हैं, रिश्ते होते क्या हैं, माँ बाप क्या होते हैं, खावन क्या होता है? क्या लगता है आप लोगों के वो जो लड़की हमारे घर आई है वो क्या कोई जंगल से उठ के आई है, या वो लड़की मतलब कोई खाना बदोश थी जिसे कुछ पता ही नहीं है रिश्तों का, ठीक है। पहली तो ये बात हो गई। अब ये मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या इस तरह होता है? मुझे नहीं लगता कि कोई मेरी इस बात पे एग्री करेगा, क्योंकि जितने भी लोग पैदा होते हैं उनके घर में उनकी परवरिश भी की जाती है, ठीक है। और अगर आप देखें तो सबसे पहले हम लोग जब मिलने जाते हैं किसी लड़की को देखने, या लड़की वाले हमारे लड़के घर आते हैं उनको देखने के लिए, तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि लड़की में तौर तरीका कैसा है, सलीका कैसा है, उसे देख कर ही सब चीज़ें हाँ होती हैं ना, घर वाले ही हाँ करते हैं। तो जब घर वाले हाँ करते हैं सब चीज़ें देख कर, तो फिर शादी के बाद वो क्यों उसके ऊपर जो है वो उठाते हैं, पॉइंट उठाते हैं कि जी इसको ये नहीं आता वो नहीं आता। आप लोग ही कैसे देखने के लिए,
چلیں اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں. اچھا جی یہ تو دوسری بات ہے, یہ کسی اور طرف جا رہی ہے بات ہماری. اچھا اب جی یہاں پہ لڑکی آتی ہے ہمارے گھر, خاوند جو ہوتے ہیں, اچھا جی خاوند جو ہوتے ہیں وہ انہیں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ مطلب موسٹلی جو ہے مجھے کچھ کیس سٹڈیز میں نے کی تھی, میں نے سروے کیا تھا, اس میں مجھے پتہ چلا تھا کہ جی آپ نے جو ہے میری ماں کی عزت کرنی ہے, میرے باپ کی عزت کرنی ہے, میرے بھائی کی عزت کرنی ہے, میری بہنوں کی آپ نے عزت کرنی ہے, وہ جو بولیں آپ نے حکم ماننا ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, مطلب ایک پوری لسٹ جو ہے اسے پکڑا دیتے ہیں. میرا ایک بس یہاں پہ ایک موٹیو یہ ہے کہ یار وہ لڑکی جو آپ کے گھر آئی ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی, اپنا وہ گھر چھوڑ کے آ گئی جہاں پہ وہ پلی بڑی تھی, وہ اس وقت ایک دکھ سے لڑ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس وقت دکھ سے لڑ رہی ہے آلریڈی کہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آ گئی ہے, اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہوئی, اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہوئی, اپنا بچپن اپنی ساری زندگی چھوڑ کے چلی گئی ہوئی ہے. تو اس کے اوپر آپ آ کے اس طرح کی چیزیں مسلط کر رہے ہو کہ آپ نے اس کی عزت کرنی, اس کی عزت کرنی, یار مطلب کیا, یہ تو جو ہے نا ایک, یہ تو میرے نزدیک جو ہے نا یہ بڑی کم عقلی کی بات ہے کہ مطلب ایک لڑکی آپ کے گھر آئی ہوئی اور آپ اسے یہ باتیں کر رہے ہو جو کہ بالغ ہیں, جو کہ حق رکھتے ہیں شادی کرنے کا, جسے عقل ہے, جس نے شادی کیا اس کے ساتھ, آپ اسے یہ چیزیں سکھا رہے ہو یار آپ نے عزت کرنی ہے میرے گھر والوں کی. مطلب یہ کس طرح کی بات ہے کہ آپ نے عزت کرنی ہے میرے گھر والوں کی. چلیں وہ بھی سب چیزیں چھوڑ دیں آپ, ہم انہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے گھر میں یہ طور طریقے ہیں, یہ وہ ہیں, سب کچھ. یار کیا ایک دن میں ہی سب کچھ سیکھ جاتا ہے بندہ؟ کیا کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے چیزیں سیکھ کے آتا ہے؟ یا کیا کوئی لکھوا کے لاتا ہے کہ جی میں نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ جب کسی نئے دور میں جاتے ہیں, جابس پہ جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے نا ایڈجسٹ ہونے کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو بجائے اس کے یہ کہنے کے کہ یار تم نے میری ماں کی عزت کرنی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, سمپلی پہلے اسے دلاسا تو دے دیں نا, اسے دلاسا تو دے دیں پہلے کہ یار وہ مطلب ایک دکھ سے دو چار ہو رہی ہے, دین اس کے بعد جو ہے آپ اس کے اوپر کوئی بات مسلط کریں, ٹھیک ہے. بس آپ اسے ایٹ لیسٹ اپنے بارے میں تو کچھ بتا دیں, اسے یہ تو بولتے ہیں کہ ہاں میں ہوں تمہارے ساتھ, صحیح ہے. اب اس سے کیا ہوگا, یہ باتیں میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ اس طرح سے کرنا شروع ہو جائیں. یہ ان باتوں کا کرنے کا جو مقصد ہے, جو پس منظر, وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جو کوئی شخص اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آپ کے لیے آیا ہے, اس کو یہ تو بھروسہ ہو جائے نا کہ آپ اس کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا جی یہ تو ساری بات ہوگی کہ جی آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے کہ آپ لوگوں نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا, وہ آپ لوگ مجھ سے بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کو کرنے کا, اس بات کو کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ جو ایک لڑکی ہمارے لیے گھر آئی ہے ہمارے, ہم لوگ اس کے لیے اور عذاب نہ بنیں, اس کو ایٹ لیسٹ دلاسا دیتے کہ ہاں بھائی یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے, ہم لوگ سب تمہارے ساتھ ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ یو ول بی ہیپی ان دس ہاؤس, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بات ختم. پھر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں جی طلاقوں کے اوپر. پھر ہم لوگ مطلب کہتے ہیں کہ جی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے دوست ہوں گے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے جگری دوست بھی ہوں گے آپ لوگوں کے. آپ لوگ دوستوں کے ساتھ لڑتے بھی ہوں گے, ان سے جھگڑتے بھی ہوں گے, ان سے ناراض بھی ہوتے ہوں گے, ان کو منا بھی لیتے ہوں گے, ان سے ہنستے بھی ہوں گے, کھیلتے بھی ہوں گے, روٹھتے بھی ہوں گے, ان کو مناتے بھی ہوں گے, ان سے بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہوں گے, دل کے راز بھی کھولتے ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میاں بیوی آپس میں دوستی کر لیں تو کیسا رہے گا, ہے کہ نہیں؟ دیکھیں زندگی تو گزارنی ہے آپ لوگوں نے اپنے ساتھ ہی, ٹھیک ہے. تو کیوں نہ میاں بیوی اگر آپس میں دوستی کر لیں, اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں, ایک دوسرے کے ہمراز بن جائیں, تو کتنا ہی خوبصورت ہو جائیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے یہ سوچ کے اگر کوئی بات شیئر نہیں کر پا رہی کہ یار کہیں میرا خاوند غصہ نہ کر جائے, کہیں میرا خاوند مجھے مارے نہ, کہیں میرا خاوند مجھ پہ غصہ نہ کرے, کہیں وہ طلاق نہ دے دے مجھے, تو آپ مجھے بتائیں کہاں کی شادی اور کہاں کا ثواب, کہاں کی رحمت اور کہاں کی برکت اور کہاں کا پیار اور کہاں کی محبت, ٹھیک ہے. لیکن اسی کے بدلے میں اگر ایک خاتون ہے, وہ اپنے شوہر سے ہر ایک چیز ڈسکس کر رہی ہیں بغیر کسی ڈر کے, اور انہیں پتہ ہے کہ یار میرا جو خاوند ہے میری بات سنے گا, سمجھے گا آرام سکون سے. اسی طرح اگر ایک مرد ہے وہ اپنی بیوی سے بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز شیئر کر رہا ہے, آپ مجھے بتائیں کتنا خوبصورت رشتہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا, کتنا خوبصورت رشتہ ہو جائے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے بات چیت بھی کر رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں, لڑ بھی رہے ہیں, جھگڑ بھی رہے ہیں, لیکن دوستوں کی طرح. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہی دوستی ہے. آپ دوستی کریں, پیار بھی ہوگا, محبت بھی ہوگی, رشتہ بھی خوبصورت بن جائے گا, ٹھیک ہے جی. تو یہ سب جو باتیں تھیں میں یہ چاہ رہا تھا میں آپ لوگوں سے کروں, بس آج مجھے موقع مل گیا تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں نے کہا کہ میں جو میرے
میرے جو ویورز ہیں، میرے جو دوست عزیز و اقارب ہیں، میں ان تک اپنی بات پہنچاؤں کہ پلیز دیکھیں، شادی جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے. آدھا ایمان کہا گیا ہے نکاح کو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اتنی بڑی عظمت رکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے نا. ٹھیک ہے. سو پلیز ان چیزوں کو جو ہے نا کوشش کریں، اوائڈ کریں ان چیزوں کو. انا مت لے کے آئیں رشتوں کے اندر، اپنی میں نہ لے کے آئیں. یہ نہ کہیں کہ پہلے وہ منائے گا یا پہلے میں مناؤں. یہ نہ کہیں کہ اس کے گھر والے یا میرے گھر والے. یہ نہ کہیں وہ یا میں. ہمیشہ کہیں ہم دونوں، ہم مل کے، ہم سب. یہ جہاں پہ میں آ جاتی ہے نا وہاں پہ پھر میں ہی رہ جاتا ہے. جہاں پہ میں آ گئی پھر وہاں پہ میں ہی رہ جاؤں گا. میرے ساتھ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا. سو پلیز ان چیزوں کو تھوڑا سا ان کا خیال کریں، ان چیزوں کو پھیلنے سے روکیں. کوشش کریں دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے باتیں کہیں آج، اس سے کہیں نہ کہیں کسی حد تک کسی نہ کسی کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اگر کوئی میری بات سے کسی کو میری باتیں بری لگی ہیں اس کے لیے میں تہہ دل سے معذرت چاہوں گا. لیکن یہ کچھ ریالٹیز ہیں which I wanted to share with you people. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی سجیشن دینا چاہیں، آپ لوگ مجھے کوئی بات کرنا چاہیں میرے ساتھ، مجھ سے 1 to 1 ہونا چاہیں، انشاء اللہ تعالیٰ آئی ایم اویلیبل فار یو گائز. ٹھیک ہے جی. اور مجھے ویڈیو جو ہے میری آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا آگے، کیونکہ مائٹ بی پاسبل میری اس بات سے کسی کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے. میری کامیابی اسی کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.